محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، دروس قرآن کے سلسلے میں آج ہم یہ درس نمبر 134 ہے، اور جو قرآن کریم کے قصے قصص القرآن ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے آج 17واں ہمارا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یعنی 16 درس جو ہے قصص القرآن کے، وہ ان 6 انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن کی قوموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اور دیگر معائب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ان 6 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اب تک۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم سے ویسے ہم نے گفتگو شروع کی کیونکہ سب سے پہلے نبی ہیں اور بابا ہیں تمام انسانیت کے۔ تو اس کے بعد جو ہیں 6 انبیاء جن کی اقوام پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان میں زیادہ تفصیلی ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ تفصیل سے کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر گزشتہ انبیاء کرام میں سے جس کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آج ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور اس کے مختلف حصے جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم بعد میں ذکر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ان 6 اقوام کا ذکر کیا ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ تو لہٰذا اس ذکر کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم قرآن کریم کی پھر جو ترتیب ہے یعنی تاریخی ترتیب سے جو انبیاء تشریف لائے ہیں تو ان کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کا ذکر خیر سب سے زیادہ ہے۔ آپ جد الانبیاء ہیں، آپ کی بہت بڑی صفت ہے کہ آپ کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء تشریف لائے۔ آج ہم کچھ آیات پڑھیں گے سورۃ انعام کی جن میں اللہ نے کئی نبیوں کا نام لیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر، ان میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کا ان کی اولاد میں نبوت کو رکھ دینا ہے اور کتاب کو رکھ دینا ہے، جس کا ذکر سورۃ عنکبوت میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو رکھ دیا۔ یعنی جتنی اب ہمارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں اس وقت، جو 4 کتابیں محفوظ ہیں، یہ چاروں کی چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر اتری ہیں، یعنی ان نبیوں پر اتری ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تورات موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آپ کے باپ نہیں تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن آپ کی جو اماں ہیں حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، زبور موجود ہے تیسری کتاب، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، وہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور چوتھی کتاب قرآن کریم ہے جو محفوظ حالت میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور حضور بھی آپ ہی کی اولاد سے ہیں۔ تو یعنی جو 4 کتابیں موجود ہیں اس وقت دنیا میں، ان میں سے ایک محفوظ ہے اور 3 جو ہیں وہ محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، آلٹریشن ان میں ہوئی ہے۔ بہرحال 4 کتابیں ہیں آسمانی، تو وہ چاروں حضرت ابراہیم کی اولاد پر اتری ہیں، یعنی وہ جو انبیاء تھے وہ آپ کی اولاد میں سے تھے۔ اس وجہ سے جتنے آسمانی مذاہب اس وقت موجود ہیں 3 اہم ہیں،
مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ جو مذاہب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب نسبت کرنے والے یہود ہیں یا نصارہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اپنی نسبت کرتے ہیں، تو تین آسمانی مذاہب والے جو لوگ ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو سب مانتے ہیں، کیونکہ ان جن نبیوں سے وہ منسوب ہیں، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو خاص طور پہ بیان فرمایا، چونکہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم سے منسوب ہیں یا ان کے قریب ہیں، اس وجہ سے کہ ہم جو ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب کی اولاد تھی، حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس موضوع کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے اور اس مسئلے کو حل فرمایا ہے ان تینوں مذاہب کے درمیان کہ کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو منسوب کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ سورۃ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہی ہیں، پھر ان نبیوں کو مانتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، لیکن اس وقت جس رنگ میں یہودی یا نصرانی تھے تو قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودیوں جیسے تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، یہ آپ کی صفت ہے کہ وہ خالص مسلمان تھے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو، جس کی اور کسی طرف توجہ نہ ہو، اور خالص اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جو ہستی، یعنی وہ خالص موحد تھے اور توحید پرست تھے۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کا شائبہ بھی ان میں نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم کے قریب کون ہے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہے زیادہ للذین اتبعوہ جو ان کی اتباع کرے، جو ان کے راستے پر چلے۔ وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو حضور پر ایمان لائے، فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور دوست ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو بہرحال یہ تینوں مذاہب ابراہیمی مذاہب ہیں اس نسبت سے کہ حضرت ابراہیم کو سب اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسبت یہ آپ نے دیکھی ہے، سماعت فرمائی ہے، حنیف آپ کی صفت ہے، یہ کسی اور نبی کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اس کو نہیں بولا، یعنی توحید میں اتنے خالص تھے اور توحید کے حوالے سے ان کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ انہیں اللہ نے اپنی طرف متوجہ ہونے کا یہ خاص لقب عطا فرمایا۔ اور آپ کا دوسرا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ یہ بھی بہت بڑی نسبت ہے، اللہ کا خلیل ہونا، اللہ کا دوست ہونا، کیونکہ یہ قرب کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اپنا دوست بنا لے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بہت ہی مقرب ہے وہ بندہ اور وہ ہستی۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، امام الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، یعنی آپ کو لیڈر اور قائد اور لوگوں کے امام ہونے کا منصب عطا فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسبت امت محمدیہ کے ساتھ ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت مسلمہ کا باپ قرار دیا، یعنی وہ ابو ہیں امت محمدیہ کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تو آپ ابو ہیں، آپ کے والد محترم ہیں چونکہ حضور ان کی اولاد سے ہیں، لیکن آپ کی پوری جو امت ہے قرآن کریم نے اس کو بھی حضرت ابراہیم کی اولاد کہا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی جو دین اسلام ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ جو اسلام ہے فرمایا یہ تمہارے والد تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی ملت ہے، ان کا دین ہے۔ اور پھر بار بار ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، ان کے طریقے کی اتباع کریں۔ سب سے زیادہ سنتیں یا آثار جس ہستی کے قائم رکھے ہیں ہمارے عبادات کے نظام میں اور اسلام کے پورا جو ہمارا نظام ہے، یعنی عبادات کا اور
رسوم کا جو مذہبی رسوم ہے ان میں وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنتیں ہیں۔ یعنی ایک تو آپ صرف جس کعبے کی طرح ہم منہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کعبہ بھی انہی کے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ اہل قبلہ جو ہم ہیں، مسلمانوں کے ایک نام اہل قبلہ ہے، قبلہ والا ہونا۔ تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا گھر جو ہے ایک حضرت ابراہیم سے بنایا ہے، اور جو دوسرا بنا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد نے بنایا ہے۔ یعنی پہلا قبلہ جو ہے وہ یہ کعبۃ اللہ ہے۔ ویسے ہم تو اس کو قبلہ ثانی کہتے ہیں، قبلہ اول ہم بیت المقدس کو کہتے ہیں یا بیت المقدس کو، لیکن ترتیب سے یہ بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ اول ہے۔ ہم اس وجہ سے قبلہ ثانی کہتے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جو صورت بقرہ نے بیان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ کا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، اس کو ثانی کہتے ہیں، لیکن تاریخی ترتیب سے جو ہے وہ بیت اللہ ہی قبلہ اول ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر زمین پر بنایا گیا ہے وہ والا گھر ہے جو مکہ میں ہے، مکہ کو ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا گویا معبد زمین پر جس نے تعمیر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگرچہ یہ روایات ہیں کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، بہرحال اس کی جو تعمیر ثانی ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور اللہ نے ہمیں اسی قبلہ کی طرف متوجہ کیا ہے جو حضرت ابراہیم کا بنا ہوا ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم جو ان کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، اللہ نے اسے بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور اس کے قریب ہو کر عبادت کرنا ہمارے لیے مسنون ٹھہرایا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جس جگہ ان کے قدمین شریفین کے نشان والا پتھر ہے، قرآن کہتا ہے وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اب نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، تو کسی پتھر کے ساتھ نسبت، اور پتھر بھی کسی نبی کے قدموں کے نشان جو اپنے سینے پہ ثبت کیے ہوئے ہے اس پتھر کے قریب ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور قرآن کا پیغام ہے بہت بڑا احترام نسبت کا، کہ جو چیز کسی ہستی سے منسوب ہو جائے وہ عام پتھر ہے لیکن اب عام نہیں رہا، اب خاص ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو ساج ہے اللہ نے صفا اور مروہ کے درمیان، اس سنت کو ہمارے حج کی صورت میں ہمیشہ قائم رکھا ہے، اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ایڑیوں سے جو چشمے جاری ہوئے، اللہ نے اس بابرکت چشمے زمزم کو تا قیامت جاری رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو حج ہے اس میں قربانی ہے، حج کا حصہ بھی ہے قربانی، اور عام ہمارے لیے سنت بھی ہے قربانی، تو قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اور جس حج کو ہم کرتے ہیں وہ حج بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے آئیں، سورۃ حج نے جس کو بیان فرمایا۔ تو گویا یہ ہماری پوری عبادت حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اس میں پھر کچھ حضور علیہ السلام کے لیے خاص شرعی احکام اترے جو آپ نے اپنی سنت کے ذریعے عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہر نماز میں، حضور علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا ہے درود ابراہیمی، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی اور آپ کی آل کا ذکر خیر وہ ہر درود میں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک حضور نے خود سکھایا ہے، یہ حضور کا سکھایا ہوا درود پاک، اعلیٰ و افضل صیغے ہیں درود کے جو حضور علیہ السلام نے امت کو عطا فرمائے۔ اور یہ نماز میں حضور نے خاص طور پہ جب اللہ کا حکم اترا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، تو سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ تعلیم فرمائیں کہ آپ پر صلات کیسے پڑھنی۔
تو صلات کے یہ کلمات جو ہیں یہ حضور نے پھر درود ابراہیمی کے کلمات خود تعلیم فرمائے، اپنے غلاموں کو سکھائے۔ تو اس وجہ سے یہ درود بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے دیگر سیاق کے ساتھ۔ اور اس درود میں نماز میں بھی گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یاد کو مسلسل رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بھول سکتا ہے، کیونکہ جب بھی درود پاک پڑھے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہے، آل محمد علی صاحب حضرت والسلام کا اسم گرامی ہے، اور پھر ابراہیم اور آل ابراہیم کی نسبت ہے۔ اے اللہ ان پر ویسے ہی درود بھیج، ویسے ہی برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی اور جیسے ان پر صلات بھیجا۔ اب پتہ نہیں اس نسبت میں کیا راز ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں جب اس نے بتا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے اسی نسبت اور اسی ذکر سے ہی کھل سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر کعبہ کی مبارک آپ کو سعادت عطا ہوئی ہے، اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ آج ہم تھوڑی تعارفی گفتگو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو قرآنی آیات ہیں مختلف صورتوں میں پھر وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں کھڑی فرمائیں، تو تعمیر کعبہ بھی آپ کی نسبت سے ہے۔ اور پھر جس امت مسلمہ جس نسبت سے یا جس نام سے ہماری پہچان ہے، جو ہمارا نام ہے امت مسلمہ، یہ نام بھی حضرت ابراہیم نے رکھا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو بھی مسلمین بنا، یعنی تیرے حضور جھکنے والا ایسا بنا کہ ہم سراپا تسلیم و رضا ہو، اور ہماری اولاد میں بھی وہ امت پیدا فرما کو جو تیرے حضور جھکنے والی ہو، اللہ کے احکام پر لبیک کہنا۔ ایک ظاہری جھکنا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ایک دل کا جھکنا ہے جو اطاعت ہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دے، یہ اصل روح ہے۔ مسلم کا مطلب جھکنے والا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کے حضور جھکتا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا، مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا ہے، عبادت کو دیگر نیکیوں کو اچھے انداز میں ادا کرنے والا ہے۔ فرمایا گویا اس نے وہ مضبوط کڑا پکڑ لیا کہ جو سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے اور محسن ہے۔ تو جھکنا اس انداز میں تو یہ گویا ایک ایسا سہارا ہے اللہ کی ذات کا کہ جس کے بعد اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام یقین عطا فرمایا ہے، یعنی دنیا تو سن کے مانتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں اللہ نے مشاہدہ کروایا ہے، دیکھ کے مانا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے اس کا مشاہدہ کرایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ایقان اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی آپ کا جو علم ہے وہ سنی سنائی پر نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھ کے ہے، اللہ نے ساری کائنات آپ کے سامنے ظاہر فرما دی۔ اسی طرح آپ کا جو ایمان ہے وہ اطمینان قلب کی ایک خاص کیفیت پہ ہے، اس کو بھی عین الیقین کہیں یا حق الیقین کہیں، جو یقین والوں کے درجے ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے مشاہدہ کرا، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیا تو مانتا نہیں ہے کہ اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، قال بلا، عرض کی کہ اے اللہ کیوں نہیں مانتا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں، تیری قدرت کو مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن ولاکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرتا ہوں، سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات تو ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے سامنے مردے کو زندہ کیا، وہ انشاءاللہ ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔
صورت بقرہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی بہت بلندیوں پر ہے، ایمان اور یقین۔ اور پھر جو آپ کا مقام تسلیم و رضا ہے، یعنی مان لینا، جو بھی اللہ کا حکم ہو اس کے سامنے، چاہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہو تو آپ تیار ہو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ آپ اور حضرت اسماعیل دونوں تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہہ دیا کہ باپ جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے آپ کر گزری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ صبر کا اور استقامت کا پہاڑ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تسلیم و رضا کا پہاڑ ہے۔ تو قرآن کریم نے فلما اسلما میں اس پورے واقعے کا وہ کی ورڈ جو ہے وہ اسلما ہے، کہ جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ یہ وہی لفظ ہے مسلم والا، مسلمین والا۔ اور قرآن کریم نے آپ کے اس جھکنے کو ایک اور جگہ بیان کیا سورۃ بقرہ میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم جھک جائیے، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی اسلمت لرب العالمین، میں تو پہلے ہی جھکا ہوا ہوں اپنے رب کے سامنے، یعنی کوئی دیر کی بات نہیں۔ اور پھر آپ کی یہ جو تسلیم و رضا کی ایک خاص کیفیت قرآن نے بیان کی، اور یہ کمال لفظ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے وفا کی۔ اب اللہ جس کو وفا فرما رہا ہے، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، وہ وعدہ ہو، وہ کسی سے لگی نبھانا ہو، کسی سے محبت نبھانا ہو، کسی سے عشق نبھانا ہو، جو بھی ہو اس میں پورا کرنا، یعنی ایسا نہ ہو جفا کی طرف نہ جائے، یا انسان کسی حوالے سے بھی اس میں سستی نہ کرے، اپنے عہد پر، اپنے میثاق پر، اپنے وعدے پر، اپنی لگی پر پورا اترنا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے وفا کی ہے، ہر وعدہ پورا کیا ہے، ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش پر وہ پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پورے اترنے کو اور اس باب میں ان کی وفا کو پھر بیان فرمایا، کہ جب سامنے آگ جل رہی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنا موقف چھوڑ دیں ورنہ آگ میں پھینکتے ہیں، اور آگ بھی کوئی تھوڑی نہ ہو بلکہ وہ کئی مہینے ایندھن اکٹھا کیا جائے اور وہ آسمان تک شعلے جا رہے ہوں کہ پھینکنے والے بھی قریب نہیں جا سکتے، آپ کو منجنیق پر بیٹھ کر اندر پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بھی یہ کیفیت ہو اطمینان کی کہ ذرا بھر بھی کوئی پریشانی کسی قسم کی جو انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات کوئی دکھ کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، خوف کی کیفیت، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو لذت آشنائی کا مظاہرہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ اور جس انداز میں آپ کی گفتگو اللہ کو پسند آئی ہے، آپ کا جو مکالمہ ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس سے شروع کریں گے، جس طرح سورۃ انعام نے بیان کیا، جس طرح سورۃ شعراء نے بیان کیا، جس طرح سورۃ صافات نے بیان کیا، جس طرح سورۃ انبیاء نے بیان کیا، سورۃ مریم نے بیان کیا، سورۃ زخرف نے، سورۃ ممتحنہ نے، مختلف مقامات پہ جو آپ کا مکالمہ ہے اپنے دور کی کہ ان مشرکین کے ساتھ جو بت پرست تھے، آپ کی قوم کے افراد، آپ کے عرفی باپ، آپ کے چچا آزر، وہ سارے لوگ جس بت پرستی میں تھے، اور اس بت پرست زمانے میں اللہ رب العزت نے آپ کو جس ذوق توحید سے نوازا تھا، یعنی وہ جو جام توحید کا آپ نے پیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کو نماز میں پڑھا کرتے تھے شروع میں، جہاں ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے ساتھ ہی جو سنت ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا ہے جو کائنات کا خالق ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور حنیفہ ہر چیز سے رخ اور منہ موڑ کر میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات، یہ آیت جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے، اس لیے سبحانک اللہ کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے۔ مستقل روٹین بن سکے تو ٹھیک ہے، لیکن ائمہ کو تو یہ پڑھنا چاہیے جو امامت کراتے، تاکہ وہ تسلی سے پڑھیں گے تو پیچھے لوگوں کو بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، تسلی سے پڑھنی چاہیے، جو تعدیل ارکان ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، رکوع سجود جو ہے یہ بہت ہی تسلی اطمینان سے کرنے چاہیے، یہ کوئی
ہیزرڈ میں کرنے والا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی محبت سے کرنے، نماز سے زیادہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے انسان۔ تو اس لیے یہ کلمات جب امام پڑھے گا تو پیچھے والے جو آہستہ آہستہ مل رہے ہوتے ہیں تو انہیں جو ثنا ہے وہ پڑھنے کا زیادہ موقع مل سکے گا۔ انی وجہت، کبھی کچھ احادیث میں انی کا لفظ ہے، کچھ میں انی کے بغیر ہے، یعنی ویسے آیت کا حصہ تو ہے انی وجہت، لیکن کچھ حدیث میں صرف وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ظاہر ہے جب اللہ کے حضور انسان کھڑا ہو گیا ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے کہ دنیا سے تعلق کاٹ کے اللہ کے ساتھ جوڑ لینا، تو یہ آیت یہی کہتی ہے جب ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو اس کا مطلب دنیا سے ہاتھ اٹھا دیے اور دنیا کے خالق کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیا۔ تو یہ آیت جو ہے اسی اعلان، اور یہ سمجھے کہ نیت ہے، یہ اصل نیت ہے کہ ہمارا منہ کدھر ہے، اس کی طرف ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ تو پھر آپ کی جو ذات گرامی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے امت قرار دی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں یکسو تھے، وہی صفت جو حنیف کی صفت ہے۔ تو یہ بھی آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی انفرادیت اور ڈسٹنکشن ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے امت قرار دیا ہے، کیونکہ اس ایک شخص کی اولاد سے کئی امتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور امت مسلمہ اگر نام دیکھا جائے تو سارے ماننے والوں کو اللہ نے ایک ہی نام رکھا ہے، امت مسلمہ۔ یہ تو یہودی نصرانی اپنے آپ کو کہنے والے ہیں، دراصل انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ للذین اتبعوہ، قرآن کہتا ہے جنہوں نے ابراہیم کا راستہ اپنایا ہے وہ تو سارے حنیف ہیں اور مسلم ہیں۔ تو وہ تو ایک ہی نام ہے جو اللہ نے رکھا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے اس قرآن میں بھی اور اس قرآن سے پہلے بھی۔ اللہ نے نام نہیں بدلا ہے، ہم نے نام بدلا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی نام ہے اس کو ماننے والوں کا، اور وہ ان کو مسلم کہنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن نے آپ کے زبان سے یہ کہلوایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ہر اللہ کی طرف بلانے والے کا اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک قول بیان کیا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ پیاری بات کس کی ہو سکتی۔ تو لہٰذا مسلم پہ فخر کرنا چاہیے، یہ اللہ کو جو نام پسند ہے اس نے ہمارا یہ نام رکھا ہے، بلکہ ہمارا نہیں رکھا، من قبل وفی ھذا، اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی اللہ کو ماننے والوں کا ایک ہی نام تھا اور اس قرآن میں بھی ایک ہی نام، اللہ نے نام نہیں بدلائے، تو لہٰذا ہمیں انداز بھی نہیں بدلانا چاہیے، مسلم رہنا چاہیے، اللہ کے حضور جھکنے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھر جو شاعر ہیں آپ کی پوری یعنی آپ کی جو فیملی ہے، جو اہل بیت ہیں، ان سے جڑے ہوئے جو مبارک شاعر ہیں، اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قدم جن پتھروں سے لگ گئے، اللہ نے فرمایا یہ پتھر بھی اللہ کی نشانی بن گئے۔ اب سارے پتھر اللہ کے ہیں، سارے پہاڑ اللہ کے، لیکن اللہ کے پیارے بندوں کی نسبت جن پتھروں اور پہاڑوں سے ہو گئی ہے وہ عام پتھر نہیں رہے، عام پہاڑ نہیں رہے، بلکہ قیامت تک اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گئے۔ ان کی سنتوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملت پر، آپ کے دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور رب کائنات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں یہ آپ کی سنتیں باقی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا جو ذکر خیر ہے مزید تفصیل سے انشاءاللہ قرآنی آیات میں تو اگلے درس سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔